अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है केक की। और मैं दो तरह का केक बनाऊँगी। पहले सिंपल केक हम बनाएंगे, उसके बाद हम चॉकलेट केक बनाएंगे और फिर उन दोनों केक्स को काट के उनकी लेयर्स बना के एक केक बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल केक बनाने लगे हैं, जो कि यानी सिंपल से मुराद चॉकलेट जो क्रीम केक होता है, ठीक है। उस पर हम चॉकलेट भी लगा सकते हैं गार्निश करने के लिए, या फिर हम क्रीम से भी उसको गार्निश कर सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। तो अब सबसे पहले हमें सिंपल केक के लिए क्या क्या चाहिए होता है, देखिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। 1 कप ऑयल है मेरे पास, ठीक है। ग्राइंड की हुई चीनी है 1 कप, मैदा 1 कप, और बेकिंग पाउडर है मेरे पास, ये हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे, ठीक है। एक केक बनाने के लिए उसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे। 3 एग्स है मेरे पास। और उसके अलावा केक के अंदर डालने के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है, मैंने मुरब्बा लिया हुआ है। अपनी आप मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसकी क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी ले लें, ठीक है। इसमें मैं इसको ना छोटे छोटे पीसेस में काट के केक के अंदर भी डालूँगी और बाद में हम ऊपर से केक को गार्निश भी इससे कर लेंगे। और ये कुछ मैंने मेवे लिए हुए हैं, ये भी मैं केक के अंदर डालूँगी। और ये गरी है, ग्राइंड की हुई है, ठीक है। इससे हम केक के अंदर भी डालेंगे और इसके अलावा इससे केक को गार्निश करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इस बाउल में हम ये 3 एग जो है डालेंगे और इनको अच्छी तरह से फेंटेंगे यहाँ तक कि ये डबल हो जाएं। जी देखिए मैंने 3 अंडे जो हैं वो बाउल में डाल लिए हैं। तो इसको हम बीटर से, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप सिंपल बीटर जो घर में होता है, हैंड बीटर जो होता है, उससे भी आप इनको बीट कर सकते हैं। और इतना बीट करना है कि ये फूल के अंडे जो है ना डबल क्वांटिटी में हो जाएं, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज किसी के घर में हैंड बीटर भी नहीं है तो फिर आप इसको जग में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड काफ़ी देर करते हैं, उसे ग्राइंड करने से भी ये डबल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी वजह से जग में भी नहीं कर सकते तो फिर आप चम्मच से भी इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटते रहें तो ये बीट होके डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम इनको बीट करते हैं, ठीक है। तो फिर बाकी केक स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये फूल के अच्छी तरह से फूल के डबल हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे चीनी, जो हमने मैयर करके रखी हुई है, 1 कप चीनी का पाउडर, ठीक है। तो ये हम इसमें डालेंगे। और इसको चम्मच से आपने इस तरह से फोल्ड करना है, एक ही एंगल से करेंगे आप। देखिए चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, जो कि हमने मैयर किया हुआ है, 1 कप मैदा, मगर इसको आप छान के डालेंगे। देखिए मैंने मैदे को छान लिया अच्छे से। अब मैं इसमें अंडों में इसको मिक्स करती हूँ। थोड़ा थोड़ा आप डालती जाएं और इसको इस तरह से फोल्ड करती जाएं, जैसे हमने चीनी को इसमें किया था।
ایک ہی اینگل سے آپ نے رہنا ہے. دیکھیے یہ ہمارے اچھے سے مکس ہو گیا. اب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا، بیکنگ پاؤڈر. ½ ٹی اسپون، ٹھیک ہے. اس کو مکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آئل. دیکھیے میں نے اس میں اچھے سے اس کو مکس کر لیا. آئل ہمارا اچھے سے اس میں مکس ہو گیا. اب میں نے جو اس میں میوے رکھے ہوئے تھے ہم وہ بھی اس میں اچھے سے مکس کریں گے، ڈال دیں گے. اور یہ جو مربع رکھا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی. اور ان کو ہم مکس کر دیں گے تھوڑا سا. جب ہم کیک بنا لیں گے اور کیک کو ہاف کریں گے تو یہ اس کے اندر بہت خوبصورت لگیں گے. یہ میں نے گری رکھی تھی، تھوڑی سی ہم ڈالیں گے، باقی ہم نے گارنش کے لیے رکھی ہوئی ہے. تھوڑی سی ہم اس کے اندر ڈالیں گے بس، ٹھیک ہے. اور ہم جو کیک بنا رہے ہیں اس کے لیے اوون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم وداؤٹ اوون کیک بنائیں گے. آپ پریشر کوکر میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو پتیلی میں بیک کر کے دکھاؤں گی اور اس میں بہت اچھا بیک ہوتا ہے. دیکھیں میرا میٹیریل کیک کا بالکل ریڈی ہے. تو بعض اوقات ہمیں بہت جو ہے نا تھک لگتا ہے جب میٹیریل اور وہ صحیح پھر بیک نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے نا اس میں 2 چمچ گرم پانی یا پھر دودھ، دونوں میں سے جو آپ کو مل جائے، نیم گرم پانی یا پھر نیم گرم دودھ جو ہے وہ ہم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ میٹیریل بہت نرم ہو جائے گا اور پھر یہ کیک بہت اچھا بیک ہوگا. دیکھیے میں نے اب اس میں نا 2 یا 3 چمچ پانی کے ڈالیں گے بس. اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس سے ہمارا جو ہے نا یہ میٹیریل کیک کا تھوڑا نرم ہو جائے گا، سافٹ ہو جائے گا اور کیک بہت اچھا بیک ہوگا انشاءاللہ. جی دیکھیں ہمارا میٹیریل تیار ہے. اب جن لوگوں کے پاس تو سانچے گھر میں موجود ہیں کیک بنانے کے لیے تو وہ سانچے میں کیک کا میٹیریل ڈالیں گے. اس کو پہلے آئل سے آپ گریس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں آپ یہ ڈالیں گے. اور ڈالنے کے بعد آپ ایک خالی بڑی پتیلا لے لیں، اس کو جو ہے چولہے پہ پھر رکھ کے پہلے گرم کریں گے اور پھر اس میں ہم وہ سانچے میں ڈالا ہوا میٹیریل جو ہے اس کے اندر رکھ کے تو پھر اس کو بیک کریں گے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے بیک کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس سانچہ موجود نہیں ہے تو آپ ویسے ہی کوئی گولڈ، اسٹیل یا سلور کا برتن لے کے اس میں بھی اس کو ڈال سکتی ہیں. دیکھیے میں نے یہ پتیلی لی ہے اور اس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہو تو پھر تو بہت ہی بیسٹ ہے. آپ اس کو نیچے سے گریس کرنے کے بعد اس میں بٹر پیپر لگائیں اور پھر اس میں میٹیریل ڈالیں. لیکن چونکہ میرے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو نیچے سے آئل سے میں نے گریس کیا اور اسی طرح ہم میٹیریل ڈالیں گے. گریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیک پتیلی کے ساتھ نہیں چپکے گا اور جب بیک ہونے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے تو یہ ایزیلی ویسے ہی باہر نکل آئے گا. اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دیکھیے. اب ہم نے نا اس سے بڑے سائز کا ایک پتیلا لیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے تو سٹینڈ رکھ. دیکھیں
میں نے اب پتیلے میں پلیٹ رکھ کے اس کو چولہے پہ رکھ دیا ہے اور آنچ میں نے فل کی ہے، تیز آنچ کی ہے۔ اس کو 2 منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پتیلے کو گرم ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب پتیلا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنا میٹیریل رکھیں گے۔ دیکھیے میں نے اب اس میں نا جو ہم نے بیکنگ کے لیے میٹیریل پتیلے میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور اب اس کے اوپر ہم پلیٹ دیں گے۔ دیکھیے میں نے نا اس کو اوپر رومال، اچھے سے رومال سے بھی اس کو کور کیا ہے ڈھکن دینے کے بعد، تاکہ اس کی بھاپ باہر نہ نکلے اور اچھے سے کیک بیک ہوگا اس طرح سے۔ 5 منٹ کے لیے ہم جو ہے فلیم فل رکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کا سلو کر دیں گے، درمیانی آنچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور درمیانی آنچ کر کے ہم اس کو 45 منٹ کے لیے بیکنگ کے لیے رکھیں گے اور 45 منٹ بعد ہم اس کا ڈھکن اٹھا کے پن یا چھری سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں، اس کے اندر آپ لگائیں گی تو اگر تو میٹیریل اس کے ساتھ لگ کے واپس آتا ہے تو سمجھیں کہ ابھی کیک اچھے سے بیک نہیں ہوا، اور اگر وہ صاف واپس آ جاتا ہے تو سمجھیں کہ کیک بیک ہو گیا۔ تو اب ہم 45 منٹ کے وقفے پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارا کیک بیک نہیں ہو جاتا، پھر بیک ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے ہم دوسرا کیک سٹارٹ کریں گے، چاکلیٹ کیک، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے، اس میں ہم چھری کے ساتھ اس کو چیک کریں گے، اینڈ تک چھری گئی ہے۔ اب میں نے باہر نکالی ہے تو بالکل صاف ہے چھری، ٹھیک ہے، ذرا سا بھی میٹیریل اس کے ساتھ نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا بالکل بیک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں۔ جی دیکھیے کیک ہمارا بالکل ریڈی ہے، ہم نے نکال لیا اس کو پلیٹ میں۔ تو اب ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے اس کے لیے کریم بنائیں گے۔ تو دیکھیں ہمارا کیک بہت ہی سافٹ اور نرم بنا ہے، اور اس کو اب گارنش کرنے کے لیے چاہے تو اس کو کریم سے گارنش کریں، چاہے تو چاکلیٹ سے گارنش کریں، لیکن اس طرح کا کیک زیادہ تر کریم کیک ہوتا ہے اور اس کو کریم سے ہی گارنش کرتے ہیں۔ اور کریم کس طرح بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، اور کریم بنانے کی ریسپی جاننے کے لیے آپ میری ویڈیوز ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیک کی ریسپی شیئر کی ہے، پلیز اس کو بھی ضرور دیکھیے گا اور ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور پلیز جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور پلیز اپنے گھروں میں ہی رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خیریت سے رہیں۔ اللہ حافظ۔